موجودہ سیاسی قیادت میں اب آگے الیکشنز بھی قریب آ رہے ہیں، تو آپ کس کو سمجھتے ہیں کون زیادہ بیٹر ہے؟ اگر میں آپ سے پہلے جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہیں، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہے، آپ کے نزدیک کیا آپ کس کو انالائز کریں گے کہ یار یہ لوگ پھر بھی ملک کی بہتری کے لیے ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، اگر کریکٹر کی بات کریں گے نا تو پھر ذاتیات کے اوپر اگر نون لیگ کی لیڈرشپ کے اندر خرابیاں موجود ہیں تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بھی خرابیاں، وہ تو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، کول و فیل کا تضاد بھی، باقی سارے معاملات بھی، بہت بڑا طبقہ ابھی بھی انہیں نجات دہندہ ہاں جی، میں بتاتا ہوں آپ کو، اب ہر طرف یہ چیز موجود ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اتنے پرسنٹ ہے، یہ اتنے پرسنٹ۔ اب میری ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں تو میرے خیال ہے یہ جو ابھی اس وقت پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے اسٹیبلٹی لے کے آئے ہیں۔ سر معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ وہ معیشت کیا تباہ ہوئی ہے؟ معیشت تو وہ شبر زیدی نے بتا دی ہے نا کب کی تباہ ہوئی ہے۔ اچھا، آپ دیکھ لینا، اگر کوئی باہر کا بندہ بات کرتا تو آپ ریجیکٹ کر دیتے، ہمیں تو یہ باتیں اس وقت بھی پتا تھی، ٹھیک ہے۔ شبر زیدی صاحب نے جو اب باتیں آ کے ڈسکلوز کی ہیں وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں کی، اگر انہوں نے گن پوائنٹ پہ کی ہوتی پھر اشرافیہ کا ذکر وہ کبھی نہ کرتے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، انہوں نے سب کو جس نے جتنا اس معاملے کو خراب کرنے میں حصہ ڈالا تھا، شاہ زیب خانزادہ نے ایکسکلوسیو پورا پروگرام ان کے ساتھ کیا ہے، وہ پروگرام دیکھنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں جی وہ جیو کا جو پروگرام ہے نا، یہ والا جو شبر زیدی کے ساتھ ہوا ہے، یہ ہزاروں پروگراموں کے اوپر بھاری ہے، وہ آپ کو پوری قوم کی مینٹالٹی اور سیاستدانوں کی مینٹالٹی بتا دے گا، اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور اشرافیہ کی بھی۔ تو معاملات تو خراب ہوئے تھے نا، اب یہ جہاں تک معاملات پہنچ چکے تھے، بہرحال آ کے انہوں نے کسی حد تک تو سٹیبل اسے کیا ہے۔ اب تو مخالفین بھی، ہمارے صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 8-9 مہینے تو گزر جائیں گے لیکن بعد میں ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے ابھی اس کو معاملات کو سٹیبل کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ اگر اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے ہاتھ حکومت آ جاتی ہے تو یہ دنگا فساد دوبارہ شروع ہو جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، جی بہت زیادہ خراب ہوں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اب ان کے ساتھ اس طرح چلنا نہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ریڈ لائنز کراس کی ہیں، جو میں ساتھ ساتھ اس وقت کہتا تھا کہ یہ آپ نہ کریں، یہ نہ کریں، جی میں کرتا رہتا تھا، اور پھر وہ دیکھیں 9 مئی ہوا ہے، پھر اس پہ کتنے بیان بدلے انہوں نے بھی، چیف جسٹس نے بھی، ہم عوام کو نہیں نظر آ رہا، پہلے اس کا مزہ لے رہے تھے، جب وہ گلے پڑ گیا تو پھر اس سے جان چھڑانے لگے، ہزاروں بچوں کی زندگی سپائل ہو گئی، وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں، وہ کٹر قسم کے چیئرمین پی ٹی آئی کے فالوورز جو اندھی تقلید ان کی کرتے تھے نا، اس واقعے کے بعد میرے اپنے جاننے والوں میں وہ کہتے ہیں چھوڑیں جی اس کی تو بات نہ کریں۔ کیوں؟ ان کا تعلق فوج سے تھا، انہوں نے کہا یار اس لیول پہ تو ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ آپ فوج کے ساتھ یہ کچھ کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بھی اب وہ والا ایک آپ جو کہتے ہیں نا سہر، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اچھا، یہ 9 مئی کے بعد ظاہر ہے بہت کچھ ہو گیا نا۔ فوج کی بال ٹریننگ یہ ہے کہ اس ریڈ لائن کو جو بھی کراس کرے گا نا، یہ بہت آگے، اور وہ واقعی غلط بھی ہوا، اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، وہ جو کچھ ہوا نا اس کے بعد معاملات بگڑے، اور اب پھر معاملات روزانہ قوم سے جب وہ خطاب کرتے ہیں پھر وہ سارے کا سارا لسٹ ڈاؤن چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا اینڈ رزلٹ اب یہ نکل رہا ہے کہ اب بالکل نون لیگ اور پی ٹی آئی کی وہ لڑائی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی اس وقت۔ نون لیگ پھر بھی کوئی نرم گوشہ رکھ لے گی سیاستدان ہونے کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے یار ان کو کسی طریقے سے بھگا دو، جس طرح خان صاحب نے بھی اس وقت کمپرومائز کر لیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے دل میں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی، یعنی مجھے جو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہی پی ایم ایل این 2023 کے الیکشن میں دوبارہ سے آتی ہے تو ملکی حالات بہتر ہوں گے۔ ہاں جی بہتر ہوں گے، آئیڈیل تو نہیں ہوں گے، اس کے لیے تو میں نے کہا 5 دفعہ اسمبلیاں چلیں، اس وقت خان صاحب کو لائے تو یہ پھر لڑنا شروع کر دیں گے، اور وہ اسی طریقے سے پھر ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اپنی نجی محفلوں میں وہ کورٹ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ایک شخص نے یہ کیا، ایک شخص نے یہ کیا، اس ایک شخص کو اپنی نوکری کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں آ گیا تو میں اسے ہٹا دوں گا، یہ باتیں کون سنتا ہے جی؟ یہ تو اس طرح کوئی بھی نہیں سنتا۔ اور جب آئیں گے تو پھر وہ کیا اس کے ساتھ کمفرٹیبل ماحول میں ہوں گے؟ جب نہیں ہوں گے اور اسے سیک کرنے کی کوشش کریں گے، وہ پکڑ کے ماشاء اللہ لگا دے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور وہ تو کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا۔ یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو پسندیدہ اس وقت سیاستدان ہیں شہباز شریف صاحب ہیں؟ نہیں، یہ نہیں میں نے بات کی۔ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے، میرے پسندیدہ سیاستدان تو پھر ان کو تو آپ نے گورنمنٹ ہی نہیں دینی، سراج الحق صاحب کو، جن کو میں کریکٹر ووٹ ڈال کے لا سکتے، بس وہ بات یہ ہے نا کہ عوام ڈالے نا پھر ووٹ۔ میں نے آپ نے ان میں سے پوچھا نا کہ اس وقت ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے کیا چیز ضروری۔ سراج الحق صاحب کا میں اس وقت اس لیے بھی نہیں کہوں گا، ان کا ایکسپیرینس بھی اس طرح نہیں ہے۔ خان صاحب کے فیلئر کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ وہ کبھی کونسلر بھی نہیں رہے، کوئی وزیر نہیں رہے، انہیں ایکسپیرینس نہیں تھا معاملات کو لے کے چلنے کا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک فیلڈ میں اچھا تو دوسری میں بھی اچھا ہو۔
ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے ماسٹر آف نن اور جیک آف آل ایسا معاملہ, لیکن پھر جب آپ نے سارے اپنے ساتھ جیک اس قسم کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, بڑی برائی چھوٹی برائی, یہ اس طرح, تو اس لیے میں اب ملک کی اسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس وقت, تو میرا خیال ہے یہ جو ابھی پالیسیز آئی ہیں ان کو کنٹینیو کریں, کوئی بھی آئے, یعنی شہباز شریف آ جائے, کوئی بھی آ جائے, لیکن یہ معاملات اس طریقے سے چلیں جس کی وجہ سے دونوں طرف جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے. یعنی شہباز شریف صاحب میں یہ خوبی تو ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے چلتے ہیں, بہت زیادہ خوبی ہے. اچھا یہ خوبی ہے, لیکن وہ ساتھ عوام کے بھی تھوڑے بہت کام کر دیتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی ڈلیور نہیں کرتے. آپ کو پنجاب میں جو کوئی نظر آ رہا ہے وہ شہباز شریف کا ہی ہے نا. اب آپ کہیں گے گورنمنٹیں بھی ان کی نہیں ہے, تو سرکار کے پی میں گورنمنٹ کس کی رہی ہے, آپ ذرا دکھائیں ادھر کون سا پروجیکٹ ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا. لیکن علی بھائی اسی سرکار میں, اسی سیٹ اپ میں یہ جو کچھ 9 مئی کے بعد ہوتا رہا ہے, خواتین کے گھروں میں چھاپے اور یہ کچھ بالکل غلط ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں پولیٹیکل گورنمنٹ نے نہیں کیا. اچھا ہاں بالکل, میرے تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے میرے پاس, میں نے لوگوں سے پوچھا, ایون انہوں نے تو ہاتھ اٹھا دیا, ان کا بھائی ہم نہیں یہ کر رہے, بھائی سیدھی سی بات ہے, بڑوں سے آپ کی لڑائی ہے تو پھر یہ کچھ تو ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو ایکس جو آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا عورتوں کے گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے؟ مریم نواز کا دروازہ کیا نہیں توڑا گیا تھا اس وقت ان کو خیال نہیں آیا تھا کہ ہم پہ بھی وقت آئے گا؟ تو مکافات عمل ہو رہا ہے نا, یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. کچھ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جی بالکل, اور جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا یہ مکافات عمل تھا جو انہوں نے بینظیر کے ساتھ کیا. یہ دنیا میں مکافات عمل تو ہوتا ہے نا. سبق نہیں سیکھا کسی, نہیں سبق کوئی بھی نہیں سیکھ رہا, ابھی بھی نہیں کوئی سیکھ رہا. ویسے اوپر سے بات کرتے ہیں, لیکن اوپر سے بھی اتنی زیادہ بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا کہ ہم نے کوئی سبق سیکھ لیا. مستقبل میں آپ کا ارادہ ہے سیاست میں آنے کا؟ نہیں جی, پاکستان کی سیاست سے اللہ تعالیٰ کی پناہ, مطلب دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب, کیونکہ یہ پاکستان کی سیاست تو جھوٹ, یو ٹرنز اور بلیم گیم اس کا مجموعہ ہے. اس سے تو بندہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے. میں سیاست کو کنڈیم نہیں کر رہا, پاکستان کی جو اسٹیبلش سیاست ہے اس وقت وہ تو بھائی جھوٹ کا ہی نام ہے. اور ہم نے چونکہ لوگوں کی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ میں اس جو بظاہر ایک گند بن چکا ہے اس میں داخل ہو کے تو دین کا کام, اپنی بھی دنیا خراب کروں اور لوگوں کی بھی دنیا اور آخرت خراب کرنے کی کوشش کروں. ضرورت نہیں ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے. دیکھیں میں شہباز شریف کا معترف ہوں میٹروز کے پوائنٹ آف ویو سے, اور یہ باقی ساری چیزیں گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا میں چیئرمین پی ٹی آئی کا معترف ہوں صحت کارڈ کی وجہ سے. اسی طریقے زرداری صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں بے نظیر کے قتل کے بعد وہ جو 2-4 دن تھے وہ تو ہوئے, لیکن اس کے بعد جو جس طریقے سے انہوں نے یعنی کمپرومائز کر کے اپنے معاملات کو لے کے چلے تو یہ ان کی ایک خوبی ہے. ٹھیک ہے, آپ سی پیک کی آج سارا کریڈٹ نواز شریف صاحب لیتے ہیں, لیکن اس میں زرداری صاحب کا بھی حصہ ہے. ایران کے ساتھ حالات بہتر کرنے کی ابتدا زرداری صاحب نے کی تھی, بعد میں ٹھیک ہے یہ لوگ بھی شامل ہوئے, تو سب نے تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے سب کی پازیٹیو چیزیں. اور میں آپ کی اس کیمرے کی وساطت سے آپ کو جو ایک بات خیر اوپن سیکرٹ ہو چکی ہے, پاکستان کا جو ڈیفنس کا نظام ہے ایٹامک انرجی کا, چاہے میزائل سسٹم ہو یا باقی سارے معاملات, اس میں ہمارے پرائم منسٹرز کی بڑی قربانی ہے. لوگ بات تو کرتے ہیں کہ جی فوج کی قربانی ہے, وہ بالکل اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے بجٹ کھلا دیا ان کو. ضیاء الحق صاحب نے بھی فل بجٹ دے کے رکھا بعد میں بھی, لیکن کنٹریبیوشن ان لوگوں نے بھی اپنی لائف تھریٹ پہ لگا کے اس معاملات کو لے کے آگے چلے ہیں. یعنی میزائل سسٹم پاکستان میں بے نظیر کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو اپنے ایپیکس تک پہنچایا تو مشرف صاحب نے پہنچایا, حالانکہ میں اس کا اتنا ناقد ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ نیس کام کا ادارہ اور یہ سارا کا سارا معاملہ مشرف نے جس طرح اس کو کھڑا کیا ہے, اس پورے سسٹم کو, میزائل سسٹم کو آگے لے کے چلے, جس کی بتا انہوں نے رکھی تھی. پھر نواز شریف صاحب نے جو اٹامک بلاسٹ کیے ہیں دلیری دکھائی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہے, اور ذوالفقار علی بھٹو تو یہ سارا سسٹم سٹارٹ ہی انہوں نے کیا, ڈاکٹر عبد القدیر خان کو انہوں نے آفر کی, تو سب نے اپنی اپنی جگہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی مرزا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.